میری غیر موجودگی میں ہمیشہ کی طرح رنگا اور بیرا جاگ رہے تھے، کیونکہ مجھے کسی بھی وقت ان کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ انہیں آگ جلا کر پانی گرم کرنے کو کہا اور پھر قہوہ تیار کیا۔ پھر میں نے رنگا اور بیرا سے کہا کہ وہ پوٹیشیم پر مینگنیٹ کے سولوشن کو تیار کریں اور میرے زخموں کو دھوئیں۔ کئی رت جگوں اور بے آرامی کے بعد میں آرام سے جو سویا تو صبح 9 بجے کے قریب آنکھ کھلی۔ جنگل میں کوئی اتنا تاخیر سے نہیں اٹھتا، کیونکہ ہر کوئی سورج طلوع ہونے سے قبل ہی بیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے زخموں میں زیادہ تکلیف محسوس نہیں کی۔ مزید 4 لاکھ یونٹ کا ایک ٹیکہ لگا کر زخموں پر مرہم لگایا اور پھر دلیے اور انڈوں کا بھرپور ناشتہ کیا، اور پھر پکا ہوا پپیتا کھایا جو کنویں کے پاس والے درختوں سے آیا تھا۔ پھر میں نہر والے چارے کی سمت چل پڑا جو آج بھی سلامت تھا۔ پھر 2 میل دور پچھلی رات والی جگہ پر گیا اور دیکھا کہ شیر نے بیل کی لاش کو چھوا تک نہیں تھا۔ اس کے پگ مارک سے پتہ چلتا تھا کہ یہ وہی پہلے روز والا شیر تھا۔ نیلگری اور چتوڑ کے برعکس سالم کے جنگلات زیادہ تر کانٹوں والے خاردار ہیں، اور امبل اور مڑے کانٹوں والے درخت بہت زیادہ ہیں۔ وادیوں اور ندیوں کے کنارے البتہ بانس اگے ہوتے ہیں جو گنجان ہوتے ہیں، تاہم ان کا نقصان ہی ہے، کیونکہ یہاں گھومنا پھرنا یا چھپ کر پیش قدمی انتہائی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس جگہ جنگل بہت کانٹوں بھرا تھا، سو ہم کمپی کاری لوٹے اور گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ سوچ بچار شروع کی۔ اب تک یہ حقائق سامنے آئے: آدم خور شیر نر اور درمیانی جسامت کا تھا۔ گھومنے پھرنے کے لیے اس کا پسندیدہ علاقہ مغربی پہاڑی راستہ تھا۔ اسے بیل کے گوشت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ یہ بات بھی یقینی نہیں تھی، کیونکہ یہاں صرف ایک شیر ہے یا 2 شیر ابھی طے نہیں تھا۔ ان لوگوں سے بات کر کے ہم اسی نتیجے پر پہنچے جو نتیجہ پہلے دن نکالا تھا، یعنی یا تو اگلے انسانی شکار کا انتظار کریں یا پھر اسے زندہ انسان کا چارہ پیش کریں جو اس جگہ ہو جہاں کمپی کاری آنے والا راستہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جنگل میں 2 اور بیل بھی باندھ دیے، اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا کہ یہاں کوئی دوسرا شیر تو موجود نہیں۔ شیر کے پنجوں سے لگی خراشیں ایسی جگہ تھیں کہ 15 منٹ سے زیادہ ایک حالت میں بیٹھنا ممکن نہ تھا۔ اس طرح شیر کے لیے چھپ کر بیٹھنا ممکن نہیں تھا، لیکن اگر چارے کے طور پر شیر کے سامنے بیٹھنا ہو تو وہ میرے لیے بہتر تھا، کیونکہ ایسی صورت میں مجھے حرکت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ الٹا حرکت کرتے ہوئے شیر زیادہ متوجہ ہوتا اور میری طرف بڑھتا۔ دوسرا طریقہ کھڑے ہونے یا لیٹنے کا تھا۔ ساری رات کھڑا رہنا تو ممکن نہیں، سو واحد طریقہ لیٹ جانا تھا۔ سارا دن ہم سوچتے رہے اور پھر اپنے خیال میں بہترین حل پر پہنچے۔ اب یہ بہترین کتنا بہترین تھا آگے چل کر پتہ چلے گا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کمپی کاری کو آنے والا راستہ کئی نالوں سے گزرتا تھا، اور جگہ جگہ بانس کے گھنے جھنڈ اور جھاڑ جھنکار بھی پائے جاتے ہیں۔ انہی نالوں کے پاس میرے منصوبے کے لیے مناسب جگہ موجود تھی، لہٰذا کمپی کاری کے قریب ترین گزرنے والے نالے کے ساتھ ہی ایک درخت پر میں پچھلی رات بیٹھا تھا، اور یہ نالا سب سے زیادہ چوڑا تھا اور اس میں ہر سائز کے گول مٹول پتھر پڑے تھے۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ گاؤں کی 2 بیل گاڑیوں میں سے ایک کا پہیہ نکالوں اور نالے کی تہہ میں گڑھا کھود کر اندر چھپ جاؤں، اور یہ پہیہ میرے اوپر رکھ کر بڑے بڑے پتھروں کی مدد سے جما دیا جائے۔ چھوٹے پتھروں اور خشک پتوں وغیرہ کی مدد سے یہ پورا پہیہ چھپا دیا جاتا۔ اس کے علاوہ میں انسانی پتلا بنا کر راستے کے سامنے کہیں رکھ دیتا۔ پتلے والی سمت پہیہ تھوڑا سا بلند ہوتا تاکہ پتلا دکھائی دیتا رہے اور اس پر گولی میں چلا سکوں۔ یہ میرا منصوبہ تھا۔ جو افراد ہندوستان سے واقف نہیں، ان کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ یہاں بیل گاڑی کے پہیے بڑے
اور 5 فٹ ڈائی میٹر کے ہوتے ہیں۔ پوری گولائی میں چند انچوں کے فاصلے پر 3 انچ موٹی 12 لکڑیاں لگی ہوتی ہیں۔ چونکہ اس روز دیر ہو چکی تھی سو ہم نے پہیے کا خیال بھلا کر گاؤں والوں سے پرانے کپڑے جمع کرنا شروع کر دیے۔ ان علاقوں میں پتلون نہیں ملتی، سو میں نے اپنی ایک پتلون قربان کی اور جس میں بانس اور بھوسا بھر کر ہم نے 2 ٹانگیں بنائیں۔ اس طرح ہم نے شیر کو لبھانے کے لیے ایک مصنوعی پتلا بنا لیا جس کے سر پر ناریل لگایا گیا تھا اور بالوں کے لیے پراندہ لگایا گیا تھا۔ تہواروں وغیرہ پر ہندوستانی خواتین پراندے لگاتی ہیں جو مصنوعی بال ہوتے ہیں اور ان سے جوڑا بناتی ہیں، پھر اس میں یاسمین یا چنبیلی کے پھول لگاتی ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شیروں میں سونگھنے کی حس بالکل نہیں ہوتی، اس لیے یہ پتلا شیر کے لیے کافی حقیقی دکھائی دیتا۔ تاہم اگر وہ کچھ دیر گھورتا رہتا تو شاید پتلے کے ساکن ہونے پر اسے شبہ ہو جاتا۔ رات کو میں نے زخموں پر تازہ مرہم لگا کر صبح پھر پینسلین کا ٹیکا لگایا۔ شکر ہے کہ زخم بھرنے لگ گئے تھے۔ صبح 8 بجے 6 گاؤں والوں کو ساتھ ملا کر ہم نے بیل گاڑی کا پہیہ اسی جگہ پر منتقل کر دیا۔ یہاں ہم نے 4 فٹ چوڑا اور 4 فٹ گہرا گڑھا کھودا۔ کام آسان تھا کیونکہ ندی کی ریت بہت نرم تھی۔ پھر کچھ گھاس کاٹ کر تہہ میں بچھا دی گئی تاکہ نمی جذب ہو سکے، کیونکہ ندی کی تہہ کو جتنا کھودتے جائیں نمی بڑھتی جاتی ہے۔ اندر بیٹھا تو پتہ چلا کہ میں پورا لیٹ نہیں سکتا، آدھا لیٹا، جو کافی بے آرام تھا، تاہم بیٹھے رہنے سے کافی بہتر تھا۔ پتلے کو ہم نے 15 فٹ دور نالے کے کنارے پر کھڑا کر دیا تاکہ شیر چاہے جس سمت سے بھی آئے فوراً پتلے کو دیکھ لے۔ آخر کار گڑھا بھی تیار ہو گیا اور اس کے سامنے پتلا بھی لگ گیا۔ جب میں اس گڑھے میں بیٹھا تو پہیہ میرے سر سے محض 2 انچ اوپر تھا۔ زمین اور پہیے کے درمیان پتلے کی سمت 6 انچ کا وقفہ تھا، جہاں 2 پتھر رکھ کر اتنی جگہ پیدا کی گئی تھی کہ میں رائفل نکال کر گولی چلا سکوں۔ پہیے کے اوپر بھاری پتھر رکھ کر اسے مضبوطی سے اس جگہ جما دیا گیا تھا اور درمیان میں جگہ خالی تھی تاکہ ہوا کی بھی آمد و رفت ہو سکے۔ پھر اس پہیے پر پتھر اور آس پاس سے جھاڑ جھنکار اٹھا کر پھیلا دیا گیا تاکہ ایک تو شیروں کو پتھروں کا ڈھیر دیکھ کر شبہ نہ ہو اور دوسرا یہ بھی کہ اگر شیر پیچھے سے آئے تو مجھے اس کے چلنے کی آواز آ جائے۔ حفاظت کے خیال سے میں نے پہلے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ یہ سب لوگ ایک ساتھ واپس جائیں گے اور اگلے روز صبح کو ایک ساتھ واپس آئیں گے۔ میں ساری رات یہاں ایک طرح سے قید رہتا کیونکہ اوپر رکھے پتھر اتنے بھاری تھے کہ انہیں ہلانا ممکن نہیں تھا۔ 4:30 بجے میں اپنے گڑھے میں داخل ہوا اور میرے ساتھیوں نے آدھے گھنٹے میں پتھر وغیرہ سے سب کچھ چھپا دیا۔ 5 بجے کے قریب میں اکیلا رہ گیا۔ گڑھے کے اندر بہت گرمی تھی۔ میں نے اپنا کوٹ اور قمیص اتار دی اور باقی کپڑے بھی اتار دیتا مگر زخم کے خیال سے نہیں اتارے۔ سامنے والے سوراخ سے مجھے پتلا اور اس کے آس پاس کا کافی حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ پتلے کے پیچھے مہندی کی کچھ جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ اچانک اس طرف مجھے حرکت محسوس ہوئی اور غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ حرکت نر چیتل کے کان ہلانے کی تھی جو اس پتلے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نر چیتل 10 منٹ تک پتلے کو دیکھتا رہا، پھر اس کی دلچسپی ختم ہو گئی اور اسے پار کر کے دوسری جانب جنگل میں غائب ہو گیا۔ چیتل اور پتلے کا درمیانی فاصلہ مشکل سے 20 فٹ ہوگا، مگر چیتل نے اس سے خود کو خطرہ محسوس نہ کیا۔ اگر کوئی انسان بیٹھا ہوتا تو وہ کوئی حرکت ضرور کرتا اور پلک جھپکانے کی حرکت بھی چیتل کو بھگا دیتی۔ پھر ایک موروں کا جوڑا آیا۔ ہر سمت سے جنگلی مرغوں کی آوازیں آنے لگیں جو اندھیرا چھانے سے قبل اپنا پیٹ بھرنے نکلے تھے۔ پھر دیگر پرندوں کی آوازیں بھی آئیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ جو لوگ ہندوستانی جنگلوں سے واقف ہیں
جانتے ہیں کہ کتنی تیزی سے دن کی جگہ رات شروع ہو جاتی ہے، اور دن کے پرندے چپ ہو جاتے ہیں اور رات کے پرندے ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ رات کے پرندوں کی آوازیں آنے لگیں جو اپنے بڑے پر پھڑپھڑاتے ہوئے حشرات کی تلاش میں نکل پڑے تھے، اور کچھ ریت پر پتھروں کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں گہری تاریکی چھا گئی تھی، اور پتلا بھی درخت کی چھاؤں میں چھپ گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ چاندنی یہاں 10 بجے کے بعد ہی پہنچے گی۔ 9 بجے مجھے ندی کی تہہ میں اپنی جانب آتی ہوئی آوازوں سے پتہ چلا کہ کالا ریچھ آ رہا ہے۔ شیر کی آمد کو جاننے کے لیے ہم نے جو گھاس پھوس اور جھاڑ جھنکار جمع کیا تھا اسی جگہ پر ریچھ پہنچ چکا تھا۔ پھر اس کی نگاہ پتھروں پر اور بیل گاڑی کے پہیے پر پڑی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کے ننھے سے دماغ کے اندر اس وقت کیا سوچیں پیدا ہو رہی ہوں گی۔ آہاں، موٹے موٹے کیڑے، شاید دیمک بھی مل جائے، کیا پتہ چھوٹی مکھیوں والا چھتا شہد کا ہو جن کے ڈنگ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتے۔ انہی سوچوں کے ساتھ ریچھ نے پتھر اور جھاڑیاں ہٹانا شروع کر دی۔ میں نے سرگوشی کی، شش، دفع ہو جا۔ ریچھ نے میری کہاں سنی۔ شاید وہ سوچ رہا ہو کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ چند منٹ خاموشی کے بعد اس نے پھر کام شروع کر دیا۔ میں نے پھر سرگوشی کی، اسے دفع ہونے کو کہا۔ ریچھ پہیے پر چڑھا اور سیدھا مجھے گھورنے لگا۔ ریچھ کی غرغراہٹ کے جواب میں نے اسے بھاگنے کا کہا۔ بیچارہ ریچھ گھبرا گیا اور حواس باختہ ہو کر بھاگ نکلا۔ راستے میں موجود رکاوٹوں سے ٹکراتا ہوا کنارے پر چڑھا اور بانس کے جھنڈوں سے ہوتا ہوا نکل گیا۔ ریچھ کو گئے 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ مجھے انتہائی مدھم آوازیں آنے لگیں، جیسے نرم گدیوں والا بھاری جانور چل رہا ہو۔ اس آواز کو لکھنا ممکن نہیں، یوں سمجھے جیسے تکیہ بستر پر پھینکے تو اس سے ملتی جلتی آواز۔ شیر پہنچ گیا تھا اور اب میرے بالکل پیچھے پڑے جھاڑ جھنکار کو بڑی احتیاط سے پار کر رہا تھا۔ کیا وہ پتلے پر حملہ کرے گا؟ کیا وہ میرے سامنے سے گزرے گا؟ یہ سب سوالات میں سوچ رہا تھا۔ میرے اعصاب تناؤ کا شکار ہو رہے تھے۔ چاند نکل آیا تھا مگر اس کی روشنی ابھی درخت کے نیچے نہیں پہنچی تھی۔ پتلا بھی مجھے اچھی طرح دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر مجھے علم تھا کہ شیر بڑی اچھی طرح اسے دیکھ لے گا۔ پتہ نہیں کتنی دیر خاموشی رہی، پھر مجھے عین اپنے سر کے اوپر پتھر سرکنے کی آواز آئی۔ اس سمت سے حملے کا کسی کو اندازہ تک نہ تھا، مگر پہلے ریچھ بھی اس انہونی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور اب شیر بھی یہیں پہنچ گیا تھا۔ بھلا شیر نے پتلے کو نظر انداز کر کے عین اس جگہ کا رخ کیوں کیا جہاں میں چھپا ہوا تھا؟ عین ممکن تھا کہ ریچھ شیر کو دیکھ رہا ہو اور اس طرح اس کے فرار ہونے سے اسے شک ہوا ہو اور پھر وہ یہ دیکھنے یہاں پہنچ گیا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ شیر کی پتلے کی جانب آتے ہوئے راستے میں موجود تھا تو وہ رک گیا۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، شیر اب مجھ سے محض 2 گز دور اور میرے اوپر تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اپنے اوپر مجھے شیر کے سانس لینے کی آواز آئی۔ پہیے پر رکھے ایک بڑے پتھر پر شیر کھڑا ہو کر مجھے گھورنے لگا۔ میں نے بھی وقت ضائع نہیں کیا اور اس دوران کروٹ لے کر شیر کی طرف رخ کر لیا۔ میں نے اپنی رائفل کو بھی گھمایا، مگر اتنی جگہ نہ تھی کہ میں اس رائفل کو مکمل طور پر اس کے سامنے کر پاتا۔ گڑھا 4 فٹ گہرا اور 4 فٹ چوڑا تھا، سو رائفل کو سیدھا کھڑا کرنا ممکن نہیں تھا۔ خیر، میں نے رائفل کو 60 ڈگری پر کھڑا کیا۔ پھر واقعات تیزی سے رونما ہونے لگے۔ ریچھ کی نسبت شیر کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ اس کا جسم مجھے دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر وہ دھاڑا اور مسلسل غراتے ہوئے اس نے پہیے پر چھلانگ لگائی۔
اور اندر پنجہ گھسا کر مجھے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر اس کا پنجہ مجھے چھو گیا تو میری دھجیاں بکھیر دے گا۔ ہر ممکن کوشش سے گڑھے کی تہہ کے قریب ہوتے ہوئے میں نے رائفل کا رخ موڑنے کی کوشش جاری رکھی۔ ان سارے واقعات کو چند لمحے لگے۔ شیر مزید قریب ہو کر دہاڑ رہا تھا۔ میری رائفل اس کے شانے سے مس ہوئی اور میں نے گولی چلا دی۔ اس تھوڑی سی جگہ پر ہونے والے دھماکے کی شدید آواز آئی۔ شیر دھاڑتے ہوئے گولی سے دھکے سے اچھل کر پیچھے گرا اور اگلے چند لمحے وہ پتھر، پہیے اور ریت کو چبانے کی کوشش کرتا رہا اور تکلیف سے دھاڑتا رہا۔ پھر میں نے اسے نیچے گرتے سنا اور پھر اٹھا، پھر گرا اور پھر اٹھ کر ندی کے کنارے جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ اس کے دھاڑنے کی آواز کم از کم 15 منٹ تک آتی رہی۔ پھر جنگل مکمل خاموش ہو گیا۔ چند منٹ قبل کے شور شرابے سے جنگل کی تمام مخلوقات بشمول حشرات نے خاموش ہو کر چھپنے کو بہتر سمجھا۔ گھنٹے گزرتے رہے۔ 1 بجے پہاڑیوں سے ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ آسمان پر کالے بادل چھانے لگے اور چاند کو پوری طرح چھپا لیا۔ پھر مغربی پہاڑیوں پر بارش کی آواز آنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں یہاں بھی موٹے موٹے قطرے گرنے لگے اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ میں پوری طرح بھیگ گیا اور ساتھ ہی گڑھے میں پانی بھی آنے لگا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہ ندی جو ابھی تک خشک تھی کچھ دیر میں برساتی پانی سے بھر جائے گی اور میں کسی چوہے کی طرح ڈوب جاؤں گا۔ اس حقیقت کے خیال آتے ہی میں نے فوراً گھٹنوں کے بل جھک کر اپنی کمر کا پورا زور لگا کر پہیہ ہٹانا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ میرے ساتھیوں نے میری حفاظت کی خاطر بہت وزنی پتھر اس پر جما دیے تھے جنہیں ہٹانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اب ایک صورت باقی بچی تھی کہ میں گولی چلانے کی نیت سے چھوڑے جانے والے 6 انچ کے سوراخ کو اور زیادہ کھود کر بڑا کروں۔ میں نے بڑی تیزی سے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران گڑھا پانی اور ریت سے آدھا بھر چکا تھا۔ بھرے کنارے ٹوٹ رہے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ اگر میں چند منٹ میں باہر نہ نکل سکا تو پہیہ اور پتھر سبھی مجھ پر آ گرے گا۔ جب باہر نکلنے کے لیے مناسب سوراخ ہو گیا تو میں نے پہلے اپنی رائفل کو باہر نکال کر رکھا اور پھر پھنس پھنسا کر اس سوراخ سے نکلا۔ بارش مسلسل جاری تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شیر کتنی دیر پہلے اور کس طرف گیا تھا۔ سو رائفل اٹھا کر میں نے پتلے کو اٹھایا اور مغربی کنارے پر رکھ دیا۔ پھر کمپی کاری جانے کے لیے میں نے نہر کو پار کرنا شروع کر دیا تو مجھے دور پہاڑیوں سے برساتی نالے کا بڑا ریلا آنے کا شور سنائی دیا۔ چند منٹ میں یہ ریلا پہنچ گیا۔ 3 فٹ اونچی جھاگ بھرے پانی کی دیوار تھی جو اپنے ساتھ بہت کچھ لا رہی تھی۔ درختوں کے تنے، اکھڑے ہوئے درخت، خشک بانس اور ہر قسم کا جھاڑ جھنکار اس میں تھا۔ یہ سب کچھ گاڑی کے پہیے تک پہنچا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت میں یہ ندی 4 فٹ گہرا بکھرا ہوا دریا بن چکی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں حفاظت سے یہاں سے نکل گیا۔ اب میں نے کمپی کاری کا رخ کیا۔ بارش کے شور سے کچھ اور سنائی نہ دیا۔ تاریکی بہت گہری تھی۔ ٹارچ کی روشنی محدود سرکل میں کام کر رہی تھی۔ نرم ربڑ کے جوتوں کے نیچے گیلی زمین انتہائی پھسلن والی بن جاتی ہے۔ راستے میں مجھے 3 اور ندیاں پار کرنا پڑی۔ ان سب میں بھی سیلاب آیا ہوا تھا۔ کمپی کاری کے نصف راستے پر مجھے قریب آتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ کچھ دیر بعد مجھے بیرا اور رنگا اور کچھ دیہاتی لالٹین اٹھاتے ہوئے دکھائی دیے۔ مجھے لاحق خطرے کے بارے میں انہیں وقت پر احساس ہو گیا تھا اور وہ آدم خور کے خطرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری مدد کو آ رہے تھے۔ اگلی صبح سورج خوب چمک رہا تھا۔ ہم اس گڑھے پر دوبارہ پہنچے۔ سبھی ندیوں میں مٹیالہ پانی بہہ رہا تھا مگر اس کی گہرائی 2 فٹ رہ گئی تھی۔ گڑھے کے مقام پر کہیں بھی بیل گاڑی کا پہیہ نہیں دکھائی دیا۔
شاید سیلابی پانی نے اسے اپنے ساتھ بہت دور تک بہا دیا، اور پھر پہیہ بھی ٹوٹ گیا ہوگا۔ ہم نے دونوں کناروں کی اچھی طرح تلاشی لی، مگر شیر کا کوئی نشان نہ ملا۔ بارش نے شیر کے خون اور دیگر نشانات کو خوب مٹا دیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد مایوس اور تھکے ہارے ہم کمپی کاری لوٹے۔ 3 دن مزید رک کر میں نے شیر کے بارے میں خبر کا انتظار کیا، مگر مایوسی ہوئی۔ بیرا اور رنگا کا یہی خیال تھا کہ شیر زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا ہوگا، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان حالات میں نے گولی چلائی تھی کہ گولی سے شیر کو مہلک زخم تو لگا ہوگا۔ اس جانور کے شکار کے لیے لی گئی چھٹی ختم ہو گئی، سو میں کمپی کاری سے چوتھے روز نکلا اور بیرا اور رنگا کو ہدایت کی کہ وہ مسلسل صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں۔ اگر کوئی نئی اطلاع ملتی تو پنا گرام سے دھرما پوری جا کر مجھے تار بھیج کر میرے جواب کا وہی انتظار کرتے۔ بنگلور واپسی کے 10ویں روز مجھے مطلوبہ تار ملا کہ کوڈیکاری کے فارسٹ گارڈ کا ایک مال بردار گدھا مارا گیا ہے۔ 6 دن بعد مجھے دوسرا تار ملا کہ شیر نے دریائے چنار پر سوپاٹھی کے جانے والے راستے پر بیل گاڑیوں کے قافلے کے آخری گاڑی بان پر حملہ کیا۔ یہ قافلہ میراپور کی بستی سے روانہ ہوا تھا۔ بلا شبہ یہ آدم خور کی واردات تھی۔ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں کار کے ذریعے روانہ ہوا۔ راستے میں بیرا اور رنگا کو لینے کے بعد ہم ایک ساتھ پنا گرام کو روانہ ہوئے، جہاں کار کھڑی کر کے ہم 12 میل کے پیدل سفر پر میراپور روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہم نے دریائے چنار کو پار کیا۔ راستے میں پتہ چلا کہ گاڑی بان حملے میں بچ گیا تھا، کیونکہ اس نے حملہ ہوتے ہی گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دی تھی اور دونوں بیلوں کے درمیان کاٹھی کے نیچے چھپ گیا تھا۔ اس نے خوب شور مچانا شروع کیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ شیر ڈر کر فرار ہو گیا۔ میں نے گاڑی والے سے مورا پور میں بات کی۔ اس نے بتایا کہ شیر اچانک اس کی گاڑی کے پیچھے چھلانگ لگا کر آیا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی، کہ شیر ابھی آدھا سوار ہوا تھا کہ اس نے چھلانگ لگا دی۔ اس دوران سوپاٹھی سے ہمارے بعد آنے والے مسافروں نے بتایا کہ انہیں شیر کے پچھلی رات والے پگ مارکس دریائے چنار کو جاتے دکھائی دیے تھے۔ یہ سنتے ہی ہم سوپاٹھی کو واپس آئے اور فوراً ہی پگ مارکس تلاش کر لیے۔ دریائے چنار میں پانی کا بہاؤ چمک رہا تھا۔ یہاں نرم اور نم ریت پر ہمیں آدم خور کے پگ واضح دکھائی دیے۔ جسم کا زیادہ تر بوجھ اگلے بائیں پیر پر تھا اور ہر قدم پر دائیں پنجے کا معمولی سا نشان دکھائی دیتا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس جگہ مکڑیوں کی وادی دریائے چنار سے ملتی ہے۔ آدھے میل نیچے کی جانب جہاں شیر گیا تھا، وہاں دریا کے بالکل درمیان میں چھوٹی اور لمبی چٹان موجود تھی۔ اس کی اونچائی 4 فٹ تھی اور دریا کے درمیان میں اس کی لمبائی کافی زیادہ اور چوڑائی 8 فٹ تھی۔ میں نے رات کو اس چٹان پر بسر کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر شیر دریا سے واپس ہوتا تو اونچائی سے آسانی سے دکھائی دے جاتا۔ رنگا اور بیرا اکیلے میراپور جانے سے گھبرا رہے تھے، سو انہوں نے دریائے چنار کے پاس ہی اونچے درختوں کے 2 شاخوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ رات کافی تاریک ہوتی، مگر اونچی چٹان پر بیٹھ کر مجھے دریا کی سفید ریت پر تاروں کی روشنی میں آتا شیر دور سے دکھائی دے جاتا۔ اس جگہ دریا کافی چوڑا تھا۔ مجھے علم تھا کہ شیر معذور بھی ہو چکا ہے، اور ویسے بھی شیر 50 گز سے زیادہ دور سے حملہ نہیں کرتا، بلکہ ہر ممکن طور پر قریب پہنچ کر حملہ کرتا ہے۔ ٹارچ کو میں نے چیک کر لیا اور اپنی اشاریہ 405 بور کی رائفل بھر کر اپنے رائٹ سائڈ پر رکھ لی، جہاں شیر کو دکھائی نہ دیتی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے اضافی ہتھیار بھی وہیں پر رکھے۔ بندوق کو میں نے بائیں جانب بھی رکھا۔ چائے کی تھرموس، چند روٹیاں اور پائپ کی موجودگی میں صبح تک مجھے ہر طرح سے آرام تھا۔
اب میں یہاں پر بیٹھا شیر کا انتظار کرنے لگا۔ معمول کے مطابق پرندوں اور جانوروں نے آوازیں نکال کر دن کو خیر آباد کہا اور رات کے باسیوں نے اپنی آوازیں سنانا شروع کر دیں۔ 7:30 تک تاریکی چھا چکی تھی۔ دریائے چنار کی سفید ریت چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ 9 بجے کے بعد کنارے سے ایک ہاتھی شور مچاتا اترا اور ریت پر چلنے لگا اور میری چٹان کے پاس سے گزر گیا۔ تھوڑا آگے جا کر اسے ہوا کے جھونکے نے میرے بارے خبردار کیا۔ اپنی سونڈ کو موڑ کر اس نے زمین پر مارا اور پھر مڑا تو میری زیادہ بو آئی۔ پھر وہ کنارے پر چڑھ کر جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ عام ہاتھی کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد 11 بجے تک مسلسل چاروں طرف میں دیکھتا رہا۔ اچانک مجھے دریا کے دائیں جانب کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ اس جانب دیکھا تو کچھ دکھائی نہ دیا۔ ارے وہاں کوئی بھورا سا دھبا ہے جو سفید ریت پر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے منہ دوسری طرف موڑ کر پھر واپس اس جانب دیکھا تو وہ دھبا وہاں پر موجود نہ تھا۔ میں نے سوچا عجیب بات ہے، کیا میری آنکھیں درست کام نہیں کر رہی یا تھکن کا نتیجہ ہے؟ اس جانب غور سے دیکھنے پر مجھے دھبا پھر دکھائی دیا، مگر اس مرتبہ وہ مجھ سے زیادہ قریب آ چکا تھا اور اب کنارے اور چٹان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب میں کسی اور جانب دیکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس دھبے کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ پھر میں نے اسے پھیل کر اپنی جانب تیرتے دیکھا۔ یہ دھبا پھیلتے اور سکڑتے ہوئے میری جانب بڑھتا رہا، مگر کوئی آواز پیدا نہ ہوئی۔ اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ کیا ہے۔ یہ شیر تھا جو اپنے پیٹ کے بل جھک کر خاموشی سے میری جانب آ رہا تھا تاکہ اتنے قریب پہنچ جائے کہ حملہ کر سکے۔ میرے چہرے اور گردن سے پسینے بہنے لگے۔ میں دہشت اور جوش سے کانپنے لگا۔ تاہم اس سے فائدہ ملنا نہیں تھا، سو میں نے گہرا سانس لے کر روک لیا۔ اس طرح میرے اعصاب قابو میں آ گئے۔ میں نے دعا مانگی اور اپنی گود سے رائفل اٹھا کر شانے سے لگائی۔ شیر اب بھی 20 گز دور ہوگا، مگر اس نے میری حرکت دیکھی تو اسے علم ہو گیا کہ اس کی موجودگی کا راز فاش ہو گیا۔ اس کے پیچھے کالے رنگ کی لکیر اس کی دم تھی۔ دھبے میں ایک دم کوئی تبدیلی آئی۔ میں نے ٹارچ آن کی۔ میری ٹارچ کی روشنی سیدھی اس کے کھلے منہ پر پڑی۔ اس کی چھلانگ سے ایک لمحہ قبل میری رائفل بول پڑی۔ میری گولی چلتے ہی وہ اٹھا اور آگے کو چھلانگ لگائی۔ شکر ہے کہ میری ٹارچ نہیں بجھی اور میں نے دوسری گولی چلا دی۔ اس دوران شیر پاس ہی چٹان پر پہنچ گیا تھا اور اس پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ پچھلے زخم یا شاید اب کی پہلی گولی کی وجہ سے وہ چٹان پر نہ چڑھ سکا۔ میری تیسری گولی اس کی کھوپڑی پر لگی اور اس کا حملہ وہیں رکا اور شیر نیچے ریت پر گر گیا۔ سیٹی بجاتے ہوئے سوپاٹھی کے راستے پر میں نے رنگا اور بیرا کو ان کے درختوں سے اتارا۔ میری گولیوں کی آوازیں سن کر اور مجھے آتا دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ میں نے آدم خور کو ہلاک کر دیا۔ اگلی صبح ہم نے جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ شیر درمیانی جسامت کا اور کافی کمزور نر شیر تھا۔ 17 روز پہلے گڑھے میں سے چلائی ہوئی گولی نے میری توقع سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ گولی اس کے دائیں شانے سے ہوتی ہوئی ہڈی توڑتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، تاہم زخم اچھی حالت میں تھا اور مجھے یقین ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بالکل بھر جاتا، مگر شیر لنگڑاتا ضرور۔ پچھلی رات کی گولی اس کے کھلے منہ سے گزری اور گردن سے نکل گئی اور شیر کو روک نہ سکی۔ دوسری گولی کافی اونچی گئی تھی اور اس کے بائیں شولڈر کے پیچھے داخل ہوئی اور پھیپھڑوں سے گزرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پھر بھی شیر نہ رکا۔ میری آخری گولی جو اس کی کھوپڑی میں پیوست ہوئی، اس نے آدم خور کے حملے کو روک دیا۔